بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہمارا سلسلہ گفتگو داستان کربلا اور ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام یہ پہلی کوشش ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں ایسے موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو شاید اس وقت ہمارے ناظرین کی بنیادی ضرورت ہو۔ جن ماہرین کو ہم نے بلایا وہ اپنے اپنے شعبے میں ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا اب تک جن لوگوں کو بلایا۔ آج ہماری نشست کا موضوع ہے کربلا دفاعی حکمت عملی۔ وہ کون سی دفاعی حکمت عملی ہے جس کی تعلیم ہمیں دین نے دی اور امام حسین علیہ السلام نے اس کو اختیار کیا اس پورے سفر کے دوران۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا صاحب، علامہ اقبال یونیورسٹی، بہت آشنا چہرہ اور اپنے اپنے شعبے کے ماہر مولانا سید وقار حسین زیدی صاحب۔ ان موضوعات پر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ آغاز میں گزارش کر دوں کہ کربلا عدم تشدد کا نام ہے، کربلا تلوار پر خون کی فتح کا نام۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو رخسار کربلا پہ جس شجاعت کا اور جس بہادری کا مظاہرہ کیا گیا اور جس حکمت عملی کو اپنایا گیا، قیامت تک وہ زمانے کے لیے مشعل ہوگی۔ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر احمد رضا صاحب، ہمارے موضوع کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مختلف جہات ہیں اور ان میں سے ایک جہت دفاعی حکمت عملی بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت کا جو راستہ ہے وہ تشدد کا راستہ نہیں ہے۔ جنت کا راستہ امن کا راستہ ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو یہ امن کی طرف لے کے جاتی ہے، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت طیبہ ہے اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے اور یہ سیرت ان کی واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر مقام پہ، چاہے آپ مدینے سے روانہ ہوئے اور مکے میں پہنچے اور حج کو آپ نے ترک کیا اور پھر کوفے میں پہنچے، یہ تمام سفر یہ بتاتا ہے کہ آپ نے امن کو ترجیح دی اور دفاع کو ترجیح دی، کیونکہ جہاد اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ جہاد بنیادی طور پر 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ڈالنا چاہتا تھا ہمارے ناظرین، میں الجھ رہا تھا، میرے خیال ہمارے سامعین بھی الجھ رہے ہوں گے کہ جو تصور جہاد کا دیا جا رہا ہے معاشرے میں، اس کو آپ کیسے الگ کریں گے اپنی گفتگو میں آج کے زمانے سے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد 2 طرح کا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اپنی جان، مال، عزت اور دین کے تحفظ کے لیے، جسے مقاصد شرعیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تلوار کو اٹھائیں۔ وہ دفاع کے لیے ہے، یعنی دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ جب کوئی آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دے تو آپ نے اس کے سامنے سینہ سپر ہو جانا ہے، شجاعت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے اپنی دفاع کے لیے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، ظلم حد سے بڑھ جائے، اور اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے شرک ایک ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ظلم قرار دیا، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے جب آپ کو آواز دی جائے کسی جگہ سے تو تب بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ معاشرے کے اندر یہ جو ڈیفینیشن کی جا رہی ہے، یہ تو خارجی تصور ہے، اسلام کے خلاف کھڑے ہو جانا، یعنی کسی کو مسلمان نہ سمجھنا۔ امام حسین نے اس وقت بھی جو لوگ تھے انہیں دعوت دی، جو ان کے خطبات ہیں ہم پڑھتے ہیں اس میں، تو انہیں بتایا کہ تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں۔ واہ! تو یہ جو آج ہمارے ہاں کلچر، جو جہاد کا کلچر دوسری طرف سے پروموٹ ہو رہا ہے، مختلف لوگ خود ایک جتھا بنا لیتے ہیں
اور وہ دوسروں کو نام اسلام غیر کا استعمال مسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر خودکش حملہ کرنا بھی ٹھیک ہے اور یہ کرنا بھی ٹھیک ہے، وہ کرنا بھی ٹھیک ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ متفق بات ہے، یہ متفق علیہ بات ہے. یہ ہر پڑھا لکھا اور تمام مکاتب فکر کے اندر یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈسکسڈ ہیں. اور امام حسین نے جو درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شجاعت یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے لڑنا ہے، شجاعت یہ ہے کہ آپ نے ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، قیام کرنا ہے، قیام کرنا ہے. اور ظالم کے سامنے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا فوج کی تعداد نہیں دیکھنی، اپنے پاس اسلحہ نہیں دیکھنا، اپنے پاس گھوڑے نہیں دیکھنے، اپنے خیمے نہیں دیکھنے، دیکھنا ہے تو اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے، اس کی رضا کے لیے اور اس کی دین کی سربلندی کے لیے آپ نے ظالم کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہو جانا. خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی. ناظرین محترم، ہمارے انتخاب کی آپ داد دیجیے. اس قدر شائستہ اور روانی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا. وقار صاحب، میں واپس ان کی طرف آؤں گا. میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. مدینے سے لشکر تیار کر کے نہ لے جانا، بچوں کو لے جانا، عمرے کو، حج کو عمرے سے بدلنا، حضرت حر کو جب وہ حر تھے تو ان کو پانی پلانا، خیمے کو ہٹانا، زمین خریدنی، یہ سب وہ حکمت عملی جو امام حسین علیہ السلام نے اپنائی. میں چاہوں گا آپ اپنے حوالے سے، میں تو اس کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پر گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. بہت شکریہ آپ کا بھی اور چینل کا بھی کہ یہ جو موضوع آپ نے آج رکھا، دفاعی حکمت عملی، اگر اس میں ہم تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے پیچھے جائیں. کہاں پیچھے؟ آغاز اسلام سے. ٹھیک. تو مورخین کو یہ لکھنے کا، کسی نے اپنے طور پہ لکھا ہو تو الگ ہے، لیکن یہ کسی کو موقع ہی نہیں دیا اسلام نے یہ لکھنے کا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. صحیح. اسلام نے ہمیشہ دفاع کیا. یہ آپ تمام غزوات کی بات. جی دفاع کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس صدی کے بلکہ 19ویں صدی کے سمجھ لیں بہت بڑے عالم دین علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام میں اصطلاحی طور پر جہاد جو ہے، اصطلاحی طور پر جو آپ جہاد کے معنی اگر آپ استعمال کریں تو جہاد آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ دفاع ہے. اگر اصطلاحی طور پر اگر جنگ کی جا رہی ہے کسی جگہ تو حق کا دفاع کرنے کے لیے آپ جب جہاد کرتے ہیں تو وہ جہاد کہلائے گا. لیکن اگر کوئی حملہ کر دیتا ہے ڈیفنس میں، پھر جب آپ اس کے خلاف جو کارروائی کریں گے وہ دفاع کہلائے گی. اور یہاں بڑی پیاری انہوں نے ایک بات کہی، یہاں تک تو انہوں نے بات کی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب جہاد کے حوالے سے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ جہاد حق کا دفاع کرتے ہوئے خود دفاع ہے، اور اسی طریقے سے دفاع جو ہے نا حق کے خلاف یہ جہاد بن جائے گا. یعنی دفاع خود جہاد بھی بن جائے گا اور جہاد دفاع بھی بن جائے گا. صحیح. واہ. آسان لفظوں میں. اچھا ایک چیز میں پھر یہاں سے، یہ تو ایک مختصر سے میں نے بتایا کہ آپ دیکھیں ہماری تاریخ جو ہے اسلام کی وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے تلوار لیا اور کلمہ پڑھو. صحیح. نہیں، کلمے کے ذریعے سے نہیں، تلوار کے ذریعے سے کلمہ نہیں پڑھایا گیا. اب آئیے جو آپ نے کربلا سے پہلے مکے سے پہلے مدینہ، میں آپ کی ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں. جس وقت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اس وقت بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، تاریخ میں نام موجود ہیں کہ جناب آپ کے بھائی نے سلو کی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اور چلیے جناب اب لڑنے کے لیے چلتے ہیں. 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. 60 ہجری 10 سال تک امام حسین علیہ السلام نے کسی کی بات کو نہیں مانا کہ میں جناب فوراً لشکر بنا لوں اور جا کر کے لڑنا شروع کر دوں. 10 سال تک آپ خاموش رہے اور یہی کہتے رہے نہیں ابھی صلح کا فریق زندہ ہے. یہاں پر آپ ذرا توجہ کیجئے کہ جس وقت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں تو یہ ہے وہ جگہ جہاں میں حکمت عملی بتانا چاہ رہا ہوں دفاع کی. وہ یہ ہے کہ اس وقت عرب میں 4 تلواریں بہت مشہور تھیں شجاعت کے اعتبار سے. ایک تلوار حضرت محمد بن حنفیہ علیہ السلام، اور دوسری تلوار حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، تیسری تلوار حضرت عباس علیہ السلام، اور چوتھی خود مولا امام حسین علیہ السلام کی. اگر جنگ کا ارادہ ہوتا
تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ تینوں افراد موجود ہوتے ہیں۔ جنگ صفین میں چاروں تلواریں جی تلواریں موجود تھیں، اس لیے میں نے کہا نا کہ شجاعت کے لحاظ سے موجود تو تھی نا، شجاعت کا مظاہرہ ہو چکا جی ہو چکا تھا، سب کو معلوم تھا کہ یہ اگر 4 تلواریں ایک میدان میں اکٹھی ہو جائیں تو پھر کسی لشکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی دیکھیں کہ اپنا نمائندہ بنا کر کے محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کے کوفہ بھیجا، اور حضرت عباس جن کی شجاعت کو خود جانتے تھے جنگ سے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس وقت 9 محرم کو حملہ ہوا ہے تو مولا عباس علیہ السلام جو ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور کچھ اس انداز میں آگے کہا کہ مولا انہوں نے حملہ کر دیا ہے، جیسے ابھی مجھے میرے مولا حکم دیں گے اچھا انہوں نے حملہ کر دیا تو جاؤ اور فوج لے کے چلے جاؤ اور جا کر کے اس کا جواب دو، لیکن نہیں، مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں عباس جاؤ اور ان سے کہو کہ آج نہیں کل پر ٹال دے اس جنگ کو اور ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے ہیں تو کوئی لشکر لے کے نہیں چلے بلکہ قافلہ لے کے چلے تھے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آگے جا کے وہ قافلہ جو ہے ایک عجیب و غریب لشکر میں تبدیل ہو گیا۔ بہت شکریہ جناب قبلہ مولانا وقار زئی صاحب۔ ناظرین ہماری کوئی مجبوری ہے، ہم ایک تھوڑا سا وقفہ لیں گے، گفتگو کو وہیں سے شروع کروں گا جہاں پر ابھی منقطع ہوئی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دفاع حکمت عملی کو سمجھنے کے بعد، اتنی گفتگو سننے کے بعد پھر ہمارے ساتھ چلیے گا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ صدائے حق حسین، صدائے حق حسین۔ ڈاکٹر صاحب وقار صاحب کی گفتگو آپ سے سنی، میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، شاید آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ 60,000 درہم میں ریگزار کربلا میں امام حسین کا زمین خریدنا تاریخی طور پہ بالکل مستند ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ ضرورت کیا تھی؟ ایک تو عقیدہ ہے کہ کائنات کا مالک ہے اور نواسۂ رسول ہے اور جنگل میں، یہ وہ حکمت عملی ہے کہ زمین کو خریدی، اسے جاگیر علی اکبر بنایا اور بنی اسد کو ہبہ کر دی۔ اس سے مطلب اب امام حسین علیہ السلام اپنی زمین پر کھڑے ہیں، اور دنیا کا اصول ہے کہ اپنی زمین پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ جارح کہلائے گا، جس پر حملہ ہو رہا ہے وہ جارح نہیں کہلائے گا۔ اس نقطہ نظر سے میں چاہوں گا تھوڑی سی۔ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام نواسے کس کے ہیں؟ صحیح، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مستقل اصول اور سیرت یہ ہے کہ آپ نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آپ تشریف لائے اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو اس اسلامی ریاست کے لیے سب سے پہلے مدینہ میں جو مسجد بنائی گئی جسے مدینۃ الرسول اور مسجد رسول کہا جاتا ہے، اس کی جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمتاً خریدی تھی۔ خریدی، بالکل صحیح۔ تو یہ وہ تربیت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام حسین کی طرف منتقل ہوئی تھی۔ کسی کا حق مار کے، کسی قبضہ کا کر حق کے، مار کوئی کے، عبادت نہیں۔ قبضہ کر کے نہیں۔ اور اس تمام کو اگر آپ سمیٹیں حضرت خواجہ اجمیر کے اس ایک شعری واہ، بند کے اندر، تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ انہوں نے کیا کیوں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بینائے لا الہ است حسین۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی دفاعی حکمت عملی ہے، اور اپنے بچوں سمیت یہ بھی ایک تاریخ ہے، اپنے بچوں سمیت قربانی پیش کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا احیاء ہے۔ کربلا اپنے بچوں کو قربان کرنے کا نام ہے، دوسروں کے بچوں کو قربان کرنے کا، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ہے۔ اچھا، ہم تھوڑی سی گفتگو کو پھیلائیں گے، وقت بھی بہت محدود ہے۔ وقار صاحب میں چاہوں گا آپ سے گفتگو کریں۔ جدید معاشرے میں مطلب جن کا کوئی مذہب نہیں اور اسکالر ہیں، وہ اس کو جنگ کہتے ہیں کہ جنگ کربلا ہے امام حسین کی اور 2 شہزادوں کی جنگ ہوئی تھی۔ تو جنگ کے لیے شاید ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جنگ کے لیے دونوں طرف متوازن ہونا چاہیے، جتنی فوج ادھر ہے، یہاں کربلا میں ایسی صورت نظر نہیں آتی۔ بالکل نہیں۔ میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی نظر، اور پھر میں زئی صاحب کو زحمت دوں گا۔ جی، گزارش یہ ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ ایک تو پہلے تو یہ آپ یقین کر لیجیے، ایک جنت کا مالک ہے
ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بڑی حقیقت کو آشکار کر دیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے دنیا دیکھ رہی ہے کیا تاریخ میں جو جبر ہوا، جو ظلم ہوا، جہاں جہاں نشیب و فراز ہیں، اس سب سے آپ واقف ہونے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس سے واقف ہونے کے باوجود یہ بات کر رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی عظمت اور ان کی شان تو قرآن میں بیان شدہ ہے. اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح میں نے آپ سے شروع میں گزارش کی تھی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو جنتی جوانوں کے وہ سردار ہیں. تو جب اللہ کے نبی نے انہیں دنیا میں جنتی ہونے کی اور جنتی جوانوں کی بشارت دے دی، تو دنیا تو ان کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہ تقابل اس طرح کا شہزادوں والا نہیں ہے. ایک دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اور ایک وہ ہے جو زبردستی اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے. کیسے سرکار ہم آج کے دور میں اسے مثالی کردار بنائیں کہ کربلا کی طرح ہم اگر تیار ہوں تو ہم 72 افراد کے ساتھ یا 119 افراد کے ساتھ لاکھوں پہ برتری حاصل کر سکتے ہیں؟ مثالیں آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں دنیا کی، کہ کون کتنے نیلسن تعداد میں منڈیلا، کتنے اسلحے کے ساتھ لیس ہے. آپ کے سامنے غزہ کا معاملہ موجود ہے، فلسطین کا معاملہ موجود ہے. اسی طریقے سے جو عالمی سطح پہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، وہ آپ کے سامنے معاملات موجود ہیں کہ یہ سارا جذبہ ان لوگوں نے کہاں سے حاصل کیا، اور یہ دفاعی حکمت عملی اچھا، کہاں یہ تو سے آپ مسلمانوں کی بات کریں نا. میرا خیال اگر ڈاکٹر صاحب بھی ہماری مدد کریں گے، جتنی بڑی تحریکیں چاہے وہ مسلمان ہو یا نیلسن منڈیلا جی اور دنیا کی، انہوں نے قوت کربلا سے کشید کی. ایک ڈاکٹر شریعتی کی کچھ تحریریں، کچھ بھارت سے کتاب شائع ہوئی، اس میں بھی کہ جتنی بڑی حریت کی تحریکیں اٹھی ہیں اس کی پس منظر میں کربلا ہے. ڈاکٹر صاحب میں صحیح جی کر رہا ہوں؟ بالکل ایسے ہی. یہ دیکھیں قرآن مجید میں ایک اصول دیا گیا ہے کہ تم تعداد میں اگر تھوڑے بھی ہو اور تمہارے سامنے بہت بڑا لشکر ہے، یہاں سے لے لینا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑی تعداد والے کو اپنے حکم سے بڑی تعداد پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے. تو کہاں پہ 73 افراد ہیں اور محترم خواتین اہل بیت ہیں، اور کہاں اتنا بڑا لشکر ہے. وہ لشکر آج جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا. اور ایک خیمے والا ایک چھوٹا سا کنبہ ہے 73 افراد کا، اور اسے اللہ نے دنیا میں عظمت عطا فرمائی ہے، اور دنیا میں لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، اس سے لوگ قوت حاصل کرتے ہیں، جذبہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جذبہ ایمانی ہے، اور وہ ایک اصول پہ ہے. یعنی دنیا اس وقت ساری کی ساری مسلمان تو نہیں ہے، تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ غیر مسلم ہیں. لیکن بنیادی اصول کیا ہے کہ حق کیا ہے. واہ، لوگ حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں، مذہب جو بھی ہو کسی کا. اور جہاں ظلم ہو رہا ہوتا ہے لوگ وہاں پر اس کا ساتھ دیتے ہیں. آج بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جو ممالک دوسرے ممالک کے ساتھ برسر پیکار ہوتے ہیں، ان کی اپنی عوام ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہے. حق کا ساتھ دینے کے لیے. تو جہاں حق ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو اولاد علی جو ہے وہ حق سے کیسے دور ہو سکتی ہے؟ تو اولاد علی نے حق تلاش کرنے کے لیے، پھر حق تلاش کرنے کے لیے اور حق دلوانے کے لیے، وہ حق جو امت کا حق تھا، اس حق کو دلوانے کے لیے، جہاں دین کی اساس ختم ہونے کا بالکل خدشہ سامنے آ چکا تھا، اس حق کو دلوانے کے لیے علی کی اولاد کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے اپنی خون کا نذرانہ پیش کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. گفتگو اب اس مرحلے میں داخل ہو گئی کہ میں خود بھی تجسس کا اور حیرت میں مبتلا ہوں کہ اس کو کیسے ہم بہت دور تک لے جائیں. وقفہ ہم لیں گے ایک، لیکن اس وقفے میں ہم کوشش کریں گے آپس میں بات کر کے کہ کم سے کم وقت میں ان اہل علم کی معلومات آپ تک ہم پہنچا سکیں. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. صدائے حق حسین، صدائے حق حسین. جی نقوی صاحب، میں نے ظہیر صاحب آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا، اور اب اجتماعی طور پر سوال کر رہا ہوں. کیا اس رول ماڈل کو اٹھا کر ہم آج اپنے معاشرے پر منطبق کر سکتے ہیں؟ لاجک مانگتے ہیں، وزڈم مانگتے ہیں، اسٹریٹجی مانگتے ہیں،
جنگی حکمت عملی تیار کی جاتی ہے کہ اسلحے کا مقابلہ اسلحہ سے ہوگا اور یہ اور وہ ہوگا، تو جدید دور میں جو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں کسی بھی مارکے کے لیے، کسی بھی فوج کے لیے، وہ تو کربلا سے بالکل مختلف ہے. تو پھر کیسے ہم اس کو آج کی نسل پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ جنگ کوئی نہ کوئی مقاصد رکھتی ہے، کسی حصول کے لیے جنگ کی جاتی ہے. تو اگر امام حسین علیہ السلام جنگ ہی کے لیے چلے تھے تو پھر مقاصد ڈھونڈیے آپ کہ کس مقصد کے لیے چلے تھے. اچھا اگر جنگ ہے تو مقصد آپ ڈھونڈیں. مقصد ڈھونڈنے پڑے گا کہ بھئی آپ توسیع پسندانہ معاذ اللہ عزائم کے لیے گئے تھے، کسی جگہ قبضہ کرنے کے لیے گئے تھے، یا کسی اور مقصد کے لیے گئے ہوں. لیکن ہمیں وہ تو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد خود بیان کر دیا تھا کہ میں کس کے لیے جا رہا ہوں، میں فساد و خونریزی کے لیے نہیں جا رہا، میں تو نانوں کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اب اس کے لیے جب آپ جا رہے ہیں نکل کے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز میں کہ جہاں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے، اب اس راہ میں جو بھی آپ کو پر جو پریشانیاں آئیں گی، جو بھی آپ پر حملہ آور ہوگا یا جو بھی آپ کا راستہ روکے گا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کی راہ میں دفاع کے لیے مجھے جس لشکر کی ضرورت ہے وہ عمر، سن اور سال سے بالکل اس کی کوئی پرواہ نہیں. انتخاب اپنا میں مارے کر. اور اسی وجہ سے کہ جس وقت آپ روانہ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے آپ کے لشکر میں کون کون شامل ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ مدینے سے، مکے سے کون شامل ہوا، کربلا پہنچتے پہنچتے تک کون، حضرت زہیر ابن قین کا واقعہ موجود ہے، اور دیگر احباب کے تاریخی واقعات موجود ہیں. 62 افراد کوفے سے بالکل شامل ہوئے. ہاں، اور وہاں تک پہنچتے ہوئے. اب یہ جیسے کہ آپ نے ابھی آغاز میں فرمایا تھا کہ امام حسین السلام نے زمین خریدی، اور زمین جب خرید لی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر نہ خریدی گئی تو آپ اس سے ایک قدم اور ذرا پیچھے کی طرف جائیں. تو جب آپ کے خیمے ہٹائے جا رہے تھے صحیح نہر القمہ سے، اس وقت پوچھتے کہ تو اس وقت اگر چاہتے تو پانی تو بنیادی ضرورت ہے، اس وقت تھوڑا سا بھی حملہ کر کے اور وہ جگہ واپس لی جائے. نہیں، چونکہ حکمت عملی دفاع تھی. اور یہ نہیں بتانا تھا تاریخ کو کہ جناب تاریخ والا لکھ دے کہ جناب علی وہ کوئی حق و باطل کی جنگ تھوڑی تھی، وہ تو ایک پانی کا مسئلہ تھا اور پانی کے اوپر جنگ ہوئی تھی اور اس لیے وہ مارے گئے. نہیں، صفین میں پانی پہ قبضہ چھوڑ کر جی بتایا تھا کہ ہم پانی روکنے والے. بالکل پانی، اور وہی چیز پھر بعد میں بھی ہمارے سامنے، یہ پہلے آپ نے زمین کے تسلسل ہے دین اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا امام حسین تک پورا تسلسل. یہ دیکھیے نا کہ اس میں جس طرح دیکھیں جنگوں میں خواتین کی شرکت ملتی ہے، بالکل تاریخ ہے اس میں ملتی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں ملتی کہ جہاں پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی عمر کی بچیاں بھی وہاں پر موجود ہوں، حضرت علی اصغر کے 6 مہینے کے بھی ہوں. تو اسلام کی دفاع کے لیے مولا امام حسین السلام نے یہ ایک ہمیں ایک یوں سمجھ لیں راستہ بتا دیا ہے کہ جہاں آپ کو دفاع کی ضرورت پڑے گی اسلام کی، وہاں پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا سن و سال کا کون سا بچہ جو ہے وہ قربانی کے لیے جا رہا ہے. ایک بس ہمارا بہت مختصر سا وقت ہے، دونوں حضرات سے سوال کروں گا کہ یزید کی جو فوج تھی اس کے پاس جو ہتھیار تھے اس میں تلواریں تھی، گھوڑے تھے، زرہ تھی، ڈھال تھی، جو کچھ. امام حسین کی فوج کے ہتھیار کیا تھا، لشکر کا ہتھیار کیا تھا؟ میں چاہوں گا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا نا، وہ شجاعت تھی کہ جسے صبر کہا جاتا ہے. ہم صبر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اپنے پر ظلم کے بعد آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، لیکن میرے مولا حسین علیہ السلام نے صبر کے وہاں معنی ہی بدل کے رکھ دی، ضبط کے ساتھ. اور آپ نے اسی پامردگی کے ساتھ جو ہے نا آپ نے استقامت دکھائی. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، حق کے مقابل جنگ نہیں ہوتی ہے، حق کے مقابل باطل ہوتا ہے. واہ، اسی لیے اس کو مارکہ حق و باطل حق و باطل کہتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے، صحیح، غزوے کی نیت سے نہیں نکلے تھے. وہ تو جنہوں نے بلایا تھا ان کی اصلاح کرنے کے لیے اور ان کو سہارا دینے کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لے کے گئے تھے، اور ذہن میں جنگ کا تصور کوئی نہیں تھا. لیکن آہستہ آہستہ راستے میں جنگ کے تصورات واضح ہوتے چلے گئے. لیکن انہوں نے اپنے نانا سے ایک چیز لی، وہ یہ تھی کہ جنگ جو ہے وہ تلواروں سے، ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی. اگر آپ کے ساتھ جنگ ہو جائے اور آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے تو وہ جنگ اور وہ دفاع جو ہے وہ آپ تلواروں سے، یا آپ کے پاس بہت بڑی لشکر ہو، فوج ہو، لوگ ہوں، اس سے نہیں جیتی جاتی. جنگ کس چیز سے جیتی جاتی ہے؟ وہ اللہ پر توکل سے جیتی جاتی ہے. واہ، یقین کامل. یقین کامل. اور وہ یقین کامل آپ کو کتنا نظر آتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہیں،
گھوڑے پر سوار ہیں اور اذان ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ اب میری جان بچے گی یا نہیں بچے گی، نہیں، اور وہیں پر نماز کی نیت کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو ان کا جو بنیادی مقصد ہمیں نظر آتا ہے، جو نیت نظر آتی ہے، وہ اللہ کے کلمے کی بلندی ہے، اسلام کی سربلندی توحید ہے، کی سربلندی ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے۔ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جیسے آپ نے گفتگو کی کہ آج کے زمانے میں اسٹریٹجی کیسی ہونی چاہیے، پلان کیسا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اللہ پہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کے پاس جتنا بڑا لشکر ہو اور جتنی آپ کے پاس قوت ہو، آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ سر حق کا مزاج ہے، قدرت کا مزاج ہے کہ حق کو جب باطل کے مقابلے پہ آتا ہے تو باطل اپنی ساری قوت کو جمع کرتا ہے اور اللہ اپنے نمائندے کو بے سر و سامان کرتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ منجنیق سے ابراہیم کو پھینکا جائے جی بالکل، یا موسیٰ کو رود نیل کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس کا مطلب حق اور باطل کا معیار یہ ہے کہ حق بے سر و سامان ہوتا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ پر اس کا ہے، اور باطل اپنی ساری قوتوں کو جمع کرتا ہے اور آخر میں فتح اسی حق کی ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ حق خود کو منوانے کے لیے کبھی تشدد نہیں کرتا، واہ، جبکہ باطل اگر تشدد نہ کرے تو مانا نہیں جاتا۔ ایسے ہی واہ، باطل تشدد نہ کرے تو اس کو کوئی مانے گا ہی نہیں، صحیح ہے۔ لیکن حق کبھی بھی خود کو منوانے کے لیے تشدد نہیں کرتا۔ یہی کربلا کا جو ہے ہمارے سامنے ایک درس بھی سامنے آتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو تشدد کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا علامہ اقبال صاحب نے کیا جہاز سے خوب کہا تھا، تعلق- زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ واہ، باطل تو حسرت کا داغ لے کے چلا جائے گا، حق جو ہے وہ قوت شبیری سے زندہ ہے، اور حق کیا ہے کہ جب آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ جیسے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام سے آپ نے کلام میں جب آپ گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت علی اکبر ساتھ تھے، اور آپ جب بیدار ہوئے، آپ کو نیند آ گئی تھی، بیدار ہوئے اور آپ نے کلمہ استرجا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا جان یہ محل کلمہ استرجا کا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں جا رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی تو مجھے ایسے آواز آئی کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جو ہے موت آ رہی ہے، موت چل رہی ہے ان کے پیچھے۔ تو بیٹے نے، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے فوراً کہا، بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ان کا قالوا بلا، ہاں ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ؟ ہم پہ موت آ پڑے یا ہم موت پہ یہ حضرت علی علیہ السلام کا پوتا ہے، دادا کا اور وہی دادا کا جملہ جو ہے حضرت علی اکبر نے دہرایا کہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ حق پر جا پڑے، وہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے، یہ حق ہے۔ ایک بس بہت مختصر سا لمحہ ہے، میں صرف ایک جملے میں چاہوں گا، ہماری نئی نسل دیکھ رہی ہے، اس میں صرف مسلمان نہیں، جسے آپ جنزیز کہتے ہیں، عجیب اصطلاحیں ہیں، وہ بہت دو ٹوک نسل ہے، اس میں ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے، لیکن حسین کو اس لیے مانتے ہیں کہ حسین کی اسی حکمت عملی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا ہے دنیا میں بالکل ہے۔ کہ جو ان کا کوئی مذہب نہیں وہ بھی حسین کو مانتے ہیں، اسی حق کی وجہ سے، اسی ثبات کی وجہ سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور مولانا وقار زئی صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، آپ اس گفتگو کو صرف سنیں نہیں، محسوس کریں، اور اس پروگرام کو ریکارڈ کر کے 2-3 دفعہ دیکھیں۔ ان اہل علم کی گفتگو میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، بہت سی تاریخ کی کروٹوں کا جواب ہے، بہت سی بدنیتوں کا رد ہے ان کی گفتگو میں۔ حوصلہ کیجئے، کوشش کیجئے، حق کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ قول شبیر ہے، کانٹوں سے گزرنا سیکھو، راہ میں حق کے مٹو مٹ کے سنورنا سیکھو، قوت صبر سے باطل کی جھکا دو گردن، تم کو جینے کی تمنا ہے تو مرنا سیکھو۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ صدا